السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، گفتگو کا آغاز ایک چھوٹی سی کہانی سے شروع کروں گی کہ ایک بار رات کے وقت ایک دکاندار اپنی دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک کتا دکان میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، اس کے منہ میں ایک تھیلا دبا ہوا تھا۔ اس نے وہ تھیلا دکاندار کے سامنے بڑھایا۔ دکاندار سمجھ گیا کہ وہ اسے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دکاندار نے تھیلا کھولا تو تھیلے میں خریدی جانے والی اشیاء کی ایک لسٹ تھی، فہرست تھی اور کچھ رقم بھی موجود تھی۔ دکاندار نے پیسے لیے اور مطلوبہ سامان تھیلے میں رکھ دیا۔ کتے نے فوراً سامان کا تھیلا اٹھایا اور چلا گیا۔ دکاندار کتے کے اس عمل سے یا اس حرکت سے بہت ہی حیران ہوا اور یہ جاننے کے لیے کہ اس کا مالک کون ہے اس نے کتے کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ کتا بس اسٹاپ پر پہنچا اور بس کی آمد کا انتظار کرنے لگا، ویٹ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک بس آئی اور کتا بس میں چڑھ گیا۔ جیسے ہی کنڈکٹر نزدیک آیا وہ اپنی گردن کا پٹا دکھانے کے لیے آگے بڑھا جس میں کرایہ اور پتہ دونوں ہی موجود تھے۔ کنڈکٹر نے پیسے لیے اور ٹکٹ دوبارہ گلے میں باندھے پٹے میں ڈال دیا۔ جب وہ منزل پر پہنچا تو کتا سامنے کی دروازے کی طرف گیا۔ اور اب دکاندار اس کے پیچھا کر رہا تھا کتے کا، اور اپنی دم بھی لا کر اشارہ کیا کہ وہ نیچے اترنا چاہتا ہے، بس سے نیچے اترنا چاہتا ہے۔ بس جیسے ہی رکی وہ نیچے اترا۔ دکاندار ابھی تک اس کا پیچھا کر رہا تھا، یعنی کہ اس کو فالو کر رہا تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کتا آخر کرتا کیا ہے اور اس کا مالک کون ہے۔ کتے نے ٹانگوں سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب وہ گھر پہنچا، نوک کیا اس نے دروازے کو۔ اس کا مالک باہر نکلا اور اسے لاٹھی سے بری طرح مارنے لگا۔ اب دکاندار حیران و پریشان ہو کر پوچھنے لگا کہ تم نے کتے کو کیوں مارا؟ جس پر مالک نے جواب دیا کہ اس نے میری نیند میں خلل ڈالا، یہ چابیاں اپنے ساتھ بھی تو لے جا سکتا تھا نا۔ یہی زندگی کی سچائی ہے ویورز۔ لوگوں کی آپ سے توقعات کی، ایکسپیکٹیشنز کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس لمحے آپ غلط ہوتے ہیں وہ آپ کی غلطیاں کاؤنٹ کرنے لگتے ہیں۔ آپ کے ماضی میں کیے گئے تمام اچھے کام انہیں یاد نہیں رہتے، وہ بھول جاتے ہیں تمام نیکیوں کو۔ ایک ذرا سی غلطی پر بڑھ کر رائی سے ایک ذرا سی غلطی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ رائی سے پہاڑ بن جاتی ہے۔ یہ میٹیریلسٹک دنیا کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے۔ آپ اس دنیا میں کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے، تو اس لیے آپ کسی کو راضی کرنے کی یا خوش کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ جتنا آپ سے ہوتا ہے آپ اتنا کریں، اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو آپ خود برڈنائزڈ ہو جائیں گے۔ اگر غلط انسانوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی برباد کر دی ہے، سپوز جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے ارد گرد کے سارے لوگ خود غرض ہیں اور آپ لوگوں کی ترجیحات میں شامل نہیں ہیں، تو ان سے بالکل گلہ شکوہ نہ کریں۔ آپ نے غلط لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، غلط جگہ پر آپ رہ رہے ہیں اور زندگی میں اپنے لیے غلط لوگوں کا انتخاب کیا ہے، تو جان لیجئے کہ آپ کی ان تمام تر قربانیوں کا مستقبل میں آپ کے لیے کوئی مطلب نہیں ہوگا، کوئی پھل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی آپ کی قربانیوں کے لیے آپ کا شکریہ ادا نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کے اخلاص کو جاننے کی کوشش کرے گا، نہ ہی آپ کی قربانیوں کا اعتراف کرے گا اور نہ ہی وہ ان کو کوئی امپورٹنس دیں گے۔ کسی ایسے شخص سے تعلق رکھنا جس نے آپ کو ایک دن بھی سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو، وہ آئندہ بھی کبھی آپ کو نہیں سمجھے گا۔ اور لوگوں کی اس بے حسی اور بے رحمی کے باوجود بھی آپ اجنبیوں کے ساتھ وفادار اور مخلص دوست بنے رہتے ہیں۔ اپنی زندگی کے بہترین سال کچھ اچھا ہونے کی امید کے انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ چلے کبھی تو ان کو سمجھ آئے گی کہ میں ان کا وفادار ہوں یا میں ان کے ساتھ اچھا کر رہا ہوں، تو یہ جانتے ہوئے کہ اس کا ایسا ہونا ناممکن ہے۔ کیونکہ اگر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جو پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو ریٹرن دیتے ہیں، وقتاً فوقتاً آپ کو ریٹرن دیتے رہتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا وہ کبھی نہیں کرتے اور آپ کی وفاداریوں کا کوئی وہ جواب نہیں دیتے، ان کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ اور اس کے باوجود آپ خود کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ کل آپ کی تمام
خواہشات پوری ہو جائیں گی، کل آپ کی مطلب تمام امیدیں جو ہے نا وہ رنگ لے آئیں گی، آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہی آپ کو ریٹرن ملے گا۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ایک دن آپ اپنے ان تمام فیصلوں کی بھاری قیمت چکائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ان فیصلوں کے نتیجے میں آپ کی ساری زندگی کالی سیاہیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اپنے آزاد پروں کو نہ کاٹیں، اوکے، خود کو کسی کا قیدی نہ بنائیں، کیونکہ آپ کے پر اس معاشرے کے معیار کے مطابق تیار کردہ باکس میں فٹ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں اوورآل لوگ مفاد پرست ہیں، وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں، وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، جیسے ہی ان کا فائدہ پورا ہو جاتا ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے، مقصد حاصل ہو جاتا ہے انہیں، تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، مطلب وہ آپ کو یوز کر کے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر کسی اور شکار کی طرف بڑھ جاتے ہیں جہاں انہیں لگتا ہے کہ انہیں آپ سے زیادہ ریٹرن ملے گا، مطلب آپ سے زیادہ کوئی اور ان کو ریٹرن دے گا تو وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی سچویشن میں تو اوبویسلی وہ انسان پریشان ہو جائے گا جو بہت زیادہ محنت کرتا ہے، بہت زیادہ آپ کے ساتھ وفادار رہتا ہے، اور پھر ان ریٹرن انسان کو کچھ نہ ملے تو ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں میں یہی کہوں گی کہ اللہ نے کہا ہے مانگو میں دوں گا، یعنی کہ ہمیشہ مجھ سے مانگو، مجھے آواز دو میں سنوں گا، میں ہی تو قریب ہوں، صرف مجھے ہی تو تمہاری تکلیفوں کا ادراک ہے، پتہ ہے، صرف میں ہی تو جانتا ہوں کہ تمہیں کب کہاں کیا چاہیے، تمہارا امتحان کتنا مشکل ہے، تمہیں کتنی آسانی درکار ہے، تم کتنی تکلیف میں ہو، یہ صرف میں جانتا ہوں، کوئی انسان کبھی سمجھ بھی نہیں سکتا۔ آج ہمارے پاس وہ لوگ نہیں جو بار بار ہماری تکلیفیں سن سکے، جو ہمارا درد جان سکے، ہم ہزار الفاظ میں بیان کر دیں کہ ہم تکلیف میں ہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ ہر انسان پر تکلیف جو ہے نا مختلف پیمانوں سے گزرتی ہے، کسی کے لیے الفاظ سخت بنے ہوئے ہیں، کسی کے لیے رویے، اوکے، کسی کے لیے الفاظ کڑوے ہیں، کسی کے لیے رویے سخت ہیں، بیہیویئرز وہ ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ انسان کہاں یہ سمجھ سکتا ہے، تو اسے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اوکے کہ میرے ساتھ غلط کیوں ہو رہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس سے کہا جائے جو سمجھتا ہے، مطلب اس سے کہا جائے جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، جو آپ کی سنتا ہے، آپ کو سمجھتا ہے، جو آپ کو عطا کرتا ہے، اور جو بندے پر ہر لمحہ رحم کرتا ہے، اسی سے مانگا جائے، اللہ پاک کی ذات سے مانگا جائے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، اور غم زخم جو ہوتے ہیں نا انسان کی دکھ تکلیف، تو لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، لوگوں کی باتیں محرومیاں ہوتی ہیں، زخم دیتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہے، نا امیدی زخم ہوتی ہے، اور ان تمام زخموں کو جو ہیل کرتا ہے وہ قرآن پاک ہے، یہ اللہ پاک کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جو آسمانی مرہم ہے نا یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے، مومنوں کے لیے اس کو چھوڑ کر کہاں سے شفا ملے گی؟ اوکے، مومنوں کو تو اللہ پاک سے ہی مدد ملے گی نا، وہیں سے اسے شفا ملے گی، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن پاک۔ کہاں سے سکون ملے گا؟ قرآن پاک سے ملے گا۔ اگر اس کو ہم تھام لیں گے تو اللہ ہمیں تھام لے گا۔ وہ جو تمہارا رب ہے نا اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے، اس لیے تو انہوں نے قرآن پاک نازل فرمایا، وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا ایک پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ آپ سمجھ تو جائیں پہلے کہ وہ آپ کو دینا کیا چاہتا ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے لیے، اللہ پاک کی ذات نے آپ کے لیے ایک پورا جہان تیار کر رکھا ہے، اور تب تک وہ آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ سمجھیں گے نہیں۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، یہ لوگوں کا بچھڑ جانا، یہ محبت کرنے والوں کا بدل جانا، یہ بظاہر تمہیں بہت دردناک لگتا ہوگا نا، مگر وہ رب اپنے من پسند لوگوں کو محروم نہیں رکھتا، وہ تو فقط تمہیں اس درد سے گزار کر تمہیں تم سے ملانا چاہتا ہے۔ وہ ناواقف تو نہیں ہے نا تم سے، تمہارے حالات سے، پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ دیکھنا جب وہ معجزے کرے گا تب تم حیران ہو جاؤ گے، اور خوشی کے باعث تمہارے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہیں ہوگی، اور اس دن تم خود کہو گے کہ بے شک میرے رب کی محبت بہت وسیع ہے، اور جان جاؤ گے کہ جب وہ کن کہتا ہے نا تو چیزیں فقط یوں ہو جاتی ہیں، منٹوں میں آپ کے کام ہو جاتے ہیں، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہوا کیسے ہے۔ اوکے، تو آپ نے
نیکی کرنی ہے دنیا میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اچھائیاں کرنا چھوڑ دینا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ختم کر دینے ہیں اور بالکل تنہائی اختیار کر لینی ہے، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے سب لوگوں کے ساتھ گھل مل کے رہنا ہے، آپ نے اچھے کام بھی کرنے ہیں، جتنی آپ کی ایک طاقت ہے، اوکے، اپنی طاقت سے زیادہ آپ نہ کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کی برداشت ختم ہو رہی ہے وہاں پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں، خود کو ذہنی اذیت نہ دیں، خود کو تکلیف اور درد میں نہ رکھیں۔ جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اتنا کریں، ایک لمٹ رکھیں اور کسی کو وہ لمٹ کراس کرنے کی اجازت نہ دیں۔ ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو کچھ پازیٹیو سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔